بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب اللہ۔ ابو داؤد ثانی سبق نمبر 72 صفحہ نمبر 666 باب اذا قام من مجلسی ثم رجع، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ علم و عمل کی برکتوں سے دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمد وعلہ۔ صفحہ نمبر 666 باب اذا قام من مجلسه ثم رجع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو حق به او كما قال عليه السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک جگہ سے اٹھ کر چلا جائے پھر وہاں لوٹ کر آئے تو وہی اس کا زیادہ مستحق ہے، وہی اس جگہ زیادہ بیٹھنے کا زیادہ کیا ہے، مستحق ہے۔ عن کعب رضی اللہ تعالی عنہ الایادی، یہ جو پہلی حدیث ہے اس کو ذرا دوبارہ سنیں گے۔ عن سہیل بن ابی صالح قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنت عند ابی جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع الیہ فهو حق به۔ یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے والد کے پاس، میں اپنے کنتو عند ابی جالسن، میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر وہ اٹھ گیا پھر واپس آیا تو میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی ایک جگہ سے اٹھ کر جائے پھر وہاں لوٹ کر آئے تو وہی اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ مستحق ہے۔ انکاب بالایادی رضی اللہ عنہ قال كنت اختلف الى ابي درداء رضی اللہ تعالی عنہ فقال ابو درداء رضی اللہ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس وجلسنا حوله فقام فاراد الرجوع نزعنا عليه او بعد ما يكون عليه فيعرف ذلك اصحابه فيثبتون او كما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت کعب ایادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنت اختلف الی ابی درداء، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم آپ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے اور لوٹنے کا ارادہ ہوتا، یعنی کھڑے ہوتے پھر واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی جوتی مبارک اتار کر رکھ دیتے، اپنی جوتی مبارک اتار کر وہاں رکھ جاتے، یا کوئی اور چیز جو آپ کے پاس ہوتی وہ رکھ جاتے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ لیتے تھے کہ وہ ٹھہرے رہتے، نبی علیہ السلام کے انتظار میں وہاں ٹھہرے رہتے، بیٹھے رہتے مجلس میں۔ باب کراہیت یقوم الرجل من مجلسہ ولا یذکر اللہ، کہ اللہ کو یاد کیے بغیر کسی مجلس سے اٹھ کر جانے کی کراہیت یعنی ناپسندیدگی کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ الا فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار او کان علیہم حسرہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لوگ اپنے بغیر اللہ کو یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ جاویں تو وہ مجلس بدبو میں مرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے اور باعث حسرت ہوگی، یعنی قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔
لیکن وہاں افسرت اور افسوس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی مجالس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو بول، اور نبی علیہ السلام پر درود شریف اور ان کی محبت کے تذکروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی کسی بھی مجلس میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مجلس والوں کو آخرت کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں تذکرہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مجلس کا حصہ ہونا چاہیے، باب لازم کی طرح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ ومن استجاع مضطجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی جگہ بیٹھے اور اس جگہ میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث نقصان ہوگا، یہ بیٹھک، یہ مجلس باعث نقصان کا سبب بنے گی۔ اور جو آدمی کسی جگہ لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ لیٹنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ ہمیں حدیث کی حقیقت، حلاوت اور محبت نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہر مجلس بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، کوئی شب کی مجلس اور اس میں اللہ رسول کے جو ہے یاد سے خالی وہ مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا باب ہے من فی کفارۃ المجلس، کے مجلسوں میں چونکہ کوتاہیاں تو ضرور ہوتی ہیں، اس کی تلافی بھی ہونی چاہیے، تو اس کے کفارہ کے بارے میں یہ اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو بڑا ہی اہم باب ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال کلمات لا يتکلم من احد فی مجلسہ عند قیامہ 3 مرات الا کفر بہن عنہ ولا یقولن فی مجلس خیر ولا مجلس ذکر الا ختم له بہن علی کما یختم بالخاتم علی الصحیفۃ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 کلمے ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر انہیں نیکی یا اللہ کے ذکر کی مجلس میں کہے گا، یعنی نیکی کی مجلس، اچھی مجلس میں یا اللہ کے ذکر کی مجلس میں کہے گا تو وہ مہر کی طرح ہوں گے، وہ کلمات مہر کی طرح ہوں گے، جیسے مہر لگائی جاتی ہے کسی تحریر پر۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان کلمات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کلمات تھوڑے ہیں، وزن بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی جیسی روایت نقل کی۔ عن ابی بردہ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بآخرۃ اذا اراد ان یقوم من المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک فقال رجل یا رسول اللہ انک لا تقول قولا ما كنت تقول فيما مضى كان كفارة لما يكون في المجلس، کہ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام مجلس کے آخر میں جب اٹھنے کا ارادہ ہوتا تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہاں تک۔ فقال رجل، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے وہ بات کہی ہے کہ جس سے پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلام کفارہ ہے اس کا جو مجلس میں ہو گیا، جو مجلس میں ہو گیا یہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اس کا ہمیں تمام دونوں دعائیں یاد ہوں، کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ، زیادہ مشہور معروف دعا ہے بھی یہی ہے اس حدیث والی۔ تو یہ مجلس کے آداب کا تتمہ ہے کہ آخر میں ایسے کلمات کہہ دیے کہ اگر حاضرین مجلس میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ معاف کر دیں،
یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا۔ تو یہ حقوق العباد میں حق تلفی کی تلافی ہوئی۔ حقوق اللہ میں کوتاہی پر بھی توبہ معافی مانگنی چاہیے کہ زندگی کا پتہ نہیں اگلا لمحہ کہاں ملے، تو دنیا میں ہو یا قبر میں، تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا اعلیٰ ہے، اگر سرزاد ہو جائے تو توبہ کرنا، اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ ان کے قریب بھی نہیں چلنا، ان راہوں پر نہیں چلنا جن پر کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان۔ ایسے ہی تیسرا کلمہ سورۃ الصافات کی آخری آیات کے متعلق بھی روایات منقول ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً ان میں سے کوئی ایک عمل سب پر ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو ایک عمل تو ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اگر سبھی دعائیں کر لیں، ساری چیزوں پر عمل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے، سعادت اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام اپنی مجالس میں ان چیزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر نیک بات کہی ہوگی تو اس پر یہ بہلائی کی مہر ہے، اور اگر کوئی خطا ہوئی ہوگی تو یہ اس کے لیے کفارہ اور مداوع ہے۔ تو ہر اعتبار سے فائدہ ہے ان کلمات کے کہنے کا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باب فی رفع الحدیث من المجلس، مجلس سے کسی کی بات اچک لینا یعنی شکایت لگانے کے لیے باہر لے جانا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم صدر۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی شکایت مجھ تک نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں تمہاری طرف اس حال میں کہ میرا سینہ صاف ہو، میرا سینہ کیا ہو؟ صاف ہو۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس مجلس میں اور دوست احباب کے ساتھ جہاں بیٹھے، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے، ظاہر مجلس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ناگوار ہوتی ہیں، کچھ ہر بات ہر ایک کو پسند نہیں ہوتی اور ہر ایک کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، اور انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور مزاج کے خلاف ہوتی ہیں بعض باتیں۔ تو ایسی باتیں اوپر پہنچانا اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے مجلس کے بڑوں کو پہنچانا یا متعلقہ اس کے آدمی کے بڑوں کو، یہ مناسب نہیں ہوتا تھا کہ اس کا جو ہے اس کے بارے میں دل متوحش نہ ہو، حقارت نہ آئے، طبیعت مقدر ہوگی، تقدر آئے گا طبیعت میں، بلکہ کوشش رہے کہ اصلاح ہو جائے اور ہر بات آگے نہ پہنچائی جائے دوسروں تک، بڑوں تک۔ آپ علیہ السلام نے نمبر بنانے کے لیے بعض جگہ جو ہے ایسی بات کرنا یہ منع فرمایا۔ ہر صحابی کی ہر چھوٹی چھوٹی بات مجھ تک مت پہنچاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بالکل خلاف اشارہ کسی کام کوئی ہو جائے تو توبہ کر کے بھی باز نہ آئے، پھر اس کی اطلاع بغرض اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون سی بات اصلاح کی ہے کیا ہے، اس لیے پہنچانا، اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہماری خیر تو اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کی ایسی باتوں کو توجہ سے سنیں بھی نہیں اور آگے پہنچانے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگلا باب ہے فی الحذر من الناس، کہ لوگوں کے دھوکہ فریب سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں اس میں احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تو عن عبداللہ ابن عمر ابن الغفا الخزاعی عن نبی رضی اللہ عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اراد ان یبعثنی بمال الى ابی سفیان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال التمس صاحبا قال فجاءني عمرو بن أمية الزمري رضي الله عنه فقال بلغني إنك تريد الخروج وتلمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن أمية الزمري قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه فخرجنا حتى إذا كنت
اذا كنت بالابوا قال انی اريد حاجة الى قومی بودان فتلبس لی قلت راشدا فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيددت على بعيري حتى خرجت أوزعه حتى إذا كنت بالأسافر إذا هو يعارضني في راحة قال وأوضحت فسبقته فلما رأى أن قذفته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمنا مکہ فدفعت المال إلى أبي سفیان کہ حضرت عمر بن فغوہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آپ علیہ السلام کا ارادہ مجھے ابو سفیان کی طرف مال دے کر بھیجنے کا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد قریش میں تقسیم فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ساتھی کو ڈھونڈ لو کہ میرے پاس عمر بن امیہ زمری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا ارادہ نکلنے کا ہے اور تمہیں کسی ساتھی کی تلاش ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ رک جاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں، یعنی سفر میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں، ساتھی بنتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا. میں نے عرض کیا کہ میں نے ساتھی کو پا لیا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ کس کو؟ تو میں نے کہا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا حبت بلاد قومہ، کہ جب تم پہنچ جاؤ اس کی قوم کے ملک میں، اس کی قوم کے لوگ جہاں رہتے اس ملک میں پہنچ جاؤ تو اس سے ہوشیار رہنا، اس سے فحذر ہو، اس سے بچ کے رہنا. فإنه قد قال القائل، کہ کیونکہ کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہارا سگا بھائی ہی ہو پھر بھی اس سے مامون رہو. ہم نکلے حتیٰ کہ جب ابوا مقام میں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے ودان میں اپنی قوم سے کام ہے، تم میرے لیے تھوڑی دیر ٹھہرو. میں نے کہا جاؤ، راستہ نہ بھولنا. وہ چلے گیا. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی. مجھے ذکرت قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام کی بات یاد آئی. میں نے زور سے اپنے اونٹ کو بگایا اور تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا. جب میں اسافر پہنچا تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے روکنے آیا. میں نے اونٹ کو اور تیز کر دیا اور اس سے آگے نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں اسے بہت پیچھے چھوڑ چکا تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے اور وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنی قوم میں ایک کام تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم چلے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے تو میں نے وہ مال ابو سفیان کو دے دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او کما قال علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو اس باب کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ انسان حضر اور گھر کی طرح سفر میں بھی جو ہے چاقو چوبند اور چوکنا رہے، باخبر رہے. ہر کسی سے دوستی، ہر کس و نقص سے اعتماد، ہر ایک پر بھروسہ کر لینا، ہر ایک کو اپنا دل دے دینا، اپنا سفر اور سامان کی تفصیل بتا دینا، نوعیت بتا دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. فوراً اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے، سخاوت نہیں ہونی چاہیے. پھر لے دے کرنا شروع کر دینا، پھر فون اور ایڈریس دینا، اور بالخصوص خواتین کے لیے پھر اتنا جلدی تعلق نکال لینا، رشتے قائم کر لینا، ایسا ہرگز مناسب نہیں، ہلاکت کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں.
اور مال تو ایسی چیز ہے کہ اس پر تو کسی وقت بھی انسان کا دل بدل جاتا ہے، ساری صحبت محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، اور خدمت جو ہے وہ پھر مضرت اور تکلیف کا روپ ڈھال لیتی ہے، اور اکرام انتقام میں بدل جاتا ہے، اور انسان کی دوستی شیطان میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے سفر حضر میں محتاط رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور راحت مانگنا، گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی سنت کے مطابق نکلنا، صدقہ کر کے نکلنا، دعائیں مانگ کے نکلنا، راستے کی تمام دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، تاکہ ہر قسم کے شر سے، شرور سے، حسد سے، حاسدین سے، ظلم سے، ظالمین سے حفاظت کے ساتھ سفر گزرے۔ اور ایسے ہی گھر میں بھی ان اعمال کا اہتمام رکھے، اور ارد گرد کے ماحول اور افراد سے باخبر رہے۔ بہت جلد دوسرے کی باتوں میں آ کر کامل اعتماد کر کے اپنا سب کچھ اس کو بتا دینا، باخبر کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے، عمر بن فغوہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور دوسرے 9 مسلمانوں کے لیے مال دیا، فرمایا اکیلے مت جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا سفر میں اکیلے بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن جس کو ساتھ لے جانا وہ قابل اعتماد بھی ہو، اور اس کی دوسرے کو بر وقت اطلاع بھی ہو کہ فلاں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ عمر بن امیہ زمری نے اظہار کیا کہ تجھے ساتھی کی ضرورت ہے، تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی فغوہ خزاعی رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ اپنے ساتھ تو اس کو لے جاؤ، زمری کو، عمر بن امیہ زمری کو، لیکن جب اس کے قبیلے والے علاقے سے گزرو تو ہوشیار رہنا۔ تو یہاں مراد یہ کہ سگا بھائی ہے، اور تحذیر کا ہر قسم کا، سگے بھائی سے بچنا، سوتیلے اور اجنبیوں سے تو بطریق اولا بچنا چاہیے، پھر کہیں ڈس نہ لے۔ مشہور ہے کہ بچھو سے کسی نے پوچھا تھا، تم اپنے دوست کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اے بچھو؟ تو اس نے کہا کہ میری دم پر ہاتھ رکھو، ابھی بتا دیتا ہوں، یعنی موقع پاتے ہی ڈانس لیتا ہوں۔ آج کے انسان تو بچھو سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو نقطہ یہاں یہ ہے کہ ڈرانے اور کسی کو زک پہنچانے سے بچانے کے لیے عرب میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ کسی سے بات ہوئی نہیں، اور بدگمانی، ایسی بدگمانی جو حفاظت اور سلامتی کی غرض سے ہو، مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو کہ سنبھل کر رہنا، ایسی بدگمانی کرنا درست ہے، ایسی بدگمانی والا گناہگار نہیں ہوگا۔ بہرحال تو دوسری حدیث میں لا یلدغ المؤمن یا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد، تو یہاں پر لدغ سانپ کے ڈسنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس میں حدیث کا مقصد یہ کہ مومن دور اندیش، مستقبل پر نظر رکھنے والا، مستقبل کے حالات کو سوچ کے چلنے والا، بیدار مغز، ہوشیار باش، چکنا ہوتا ہے۔ غفلت اور سستی اور لاپرواہی سے دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اصل تو یہ پہلی مرتبہ نہ کہا، چلو ایک دفعہ انسان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، کہیں غلط اعتماد کر بیٹھتے ہیں، یا کسی پر غلط رحم کھا جاتے ہیں، ترس کھا جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے اس کے حالات اور باتیں سن کے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پر رحم کرتے ہوئے پرس نکالا، اس میں سے 10 روپے نکال کر دے دیے، اس نے سارے پرس پر نگاہ ڈال دی اور پیچھے پڑ گیا، اور یا پرس لے لی یا جان لے لی۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، لیکن یاد رکھنا اصل بچنا تو وہ ہے جس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اللہ مدد فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر۔ اپنے آپ کو اعمال والا بنانا ہے، نبی علیہ السلام کے عملوں کے ساتھ مدد ہے، سنتوں کے ساتھ مدد ہے، جس کا ہمیں اہتمام ہو۔ تو اس حدیث کا یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی لا یلدغ المؤمن، اس کا شان ورود
اور پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں ابو غیرہ شاعر کو گرفتار کروا لیا، پھر اس شاعر نے معافی اور خلاصی مانگنا چاہی اور معاہدہ کیا کہ میں مسلمانوں کی مخالفت نہیں کروں گا اور اپنی قوم کو ان کے خلاف نہیں اکساؤں گا، نہیں ابھاروں گا اور ان کو ہجو نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ رہا ہو کر اپنی قوم سے جا ملا اور اس بری عادت سے باز نہیں رہ سکا۔ پھر قوم میں جو مسلمان قوم کو جو ان کے لیے باتیں شروع کر دی، اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غزوہ احد کے دن پھر قید ہو گیا اور وہی معافی تلافی رہائی کے لیے رونا دھونا دھوکہ دہی سے کام لینا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس موقع پر فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ای مرتن بعد اخرى، یعنی انسان کو ایسے تجربات بھی واقع زندگی میں پیش آتے ہیں، انہیں سے انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دین اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگلا باب ہے فی ہدی الرجل، یہ باب ہے فی ہدی الرجل، پیدل چلنے والے کے چال چلن کے بارے میں یہ باب۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى کان یتوکأ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا لگتا گویا آپ آگے کی جانب جھکے ہوئے ہیں، ٹیک لیے ہوئے ہیں۔ عن ابی طفیل رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت کیف رأیتہ قال کان ابیض ملیحا اذا مشى کانما یاوی فی سبوب۔ کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو سعید کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو کیسا دیکھا آپ علیہ السلام کو؟ آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام گورے خوبصورت تھے، جب چلتے تو ایسا لگتا کہ گویا آپ نیچی جگہ میں اتر رہے ہیں، بلندی سے پستی کی طرف۔ تو رجل کے معنی دو، پیدل چلنے والا مرد بھی مراد ہے رجل، اور پیدل چلنے والا بھی، دو معنی ہیں اس کے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا فی ہدی الرجل۔ تو اس باب سے مقصود چلنے کا ایک اور ادب ذکر کرنا ہے کہ کمر اور نظر جھکا کر پروقار میانہ روی سے چلنا، نہ بہت تیز کہ دوڑ لگ جاوے، نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والا کہے کہ ابھی بیمار ہے، ابھی کہیں گری نہ جائے بے ہوش ہو کر، اور قدم اٹھا کر زمین پر رگڑ رگڑ کر ایسے چلنا جیسے کوئی پیچھے جو ہے وہ سڑکیں صاف کرنے والی مشین آ رہی ہے یا جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی ایسا نہ ہو۔ قدم کو اٹھا کر آگے رکھنا باوقار طریقے سے، حیا، ادب، تواضع کا خیال رکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے معمولی جھک کر چلتے تھے، صبوب، طہور، غسول کی مثل، یعنی جیسے کہ نشیبی جگہ کی طرف اتر رہے ہو، نیچے اوپر سے نیچے کی طرف۔ آپ علیہ السلام کے عمل اور قرآن کریم میں اس چال کی وضاحت اور ترغیب ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر باوقار طریقے سے چلتے ہیں، اور جب ان سے اجڑ جاہل قسم کے لوگ ملتے جھگڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ اگلا باب ہے باب فی الرجل یضع احدی رجلیہ علی الاخری، کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنا منع ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضع وقال قتیبہ یرفع الرجل احدی رجلیہ علی الاخری، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہ آدمی اور اس سے
کہ رکھے آدمی، اور فقیر نے کہا یرفع کہ ایک پاؤں دوسرے پر رکھے۔ قتیبہ کی روایت میں بھی یہ زیادہ ہے، اور وہ اپنی پیٹھ کے بل چیت لیٹا ہوا ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کے لیٹے یا اپنی پیٹھ کے بل چت لیٹا ہو، اسے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عن عباد بن تمیم عن ابی رضی اللہ عنہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا قال القى نبی فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى، کہ حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدھے لیٹے ہوئے، کہا قا نبی نے مسجد میں ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ تو عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کانا یفعلان ذلک، کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس باب میں لیٹنے کے آداب میں سے ایک ادب بتا دیا، جیسے آگے اور بیٹھنے کا آداب کا ذکر بھی مجلس کا بھی آ رہا ہے۔ پہلے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر لیٹنے کا ممانعت کا ذکر، اس کا تعلق براہ راست مسجد کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں سے سمجھ دے۔ اور یہی آپ علیہ السلام کا جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری عمل اور یقینی عمل ہے، اور متقی اور صالحین کی اکثر عادت اس کے چھوڑنے کی ہے الا قلیل۔ تو دوسری حدیث میں بیان جواز کے لیے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹنے کا ذکر ہے، جو نادر اور قلیل ہے، کبھی کبھار اور بہت کم آپ علیہ السلام سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ تو اکثر عمل پہلا ہے احیاناً، اور کبھی کبھار دوسرا بھی درست۔ اگر سطر کھلنے کا ڈر ہو، جیسے تہبند اور لنگی پہنے ہوئے بندہ اس طرح لیٹے، ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہو، ٹانگیں پر جو ہے وی کی شکل موڑی ہوئی ہوں، تو یہ اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ بالخصوص جو کبھی کبھار دھوتی باندھتے ہیں تو پھر منع ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں لیٹنے کے دو طریقے، کہ دونوں ٹانگیں بچھائی ہوں اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیں، یہ بالاتفاق بلا کراہت درست ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ سیدھی پنڈلی کے بل بلندی کی طرف، دوسری ٹانگ اس پر رکھیں، تو اس کے لیے دو حکم ابھی ذکر ہو گئے، اس سے بچنا چاہیے۔ باب فی نقل الحدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ، یہ راز کی باتوں کو جو ہے ظاہر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنا گویا کہ بات کو چھپانے کی طرف اشارہ ہے، یا اپنی بات کو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس حدیث میں بڑی اہم بات بتائی ہے، اس میں پھر بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ باب المجالس بالامانہ کا عکس ہے۔ عن ابن اخی جابر ابن عبداللہ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ الا ثلاثۃ مجالس سفک الدم حرام اور فرج حرام اور قطاع مال حرام بغیر حق، کہ
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس امانت ہیں، امانت داری کے ساتھ ہیں، مجلس ہیں امانت داری کے ساتھ ہیں، سوائے 3 مجلسوں کے، الا ثلاثہ مجالس، سوائے 3 مجلسوں کے، صف کو دامن، ناحق خون بہانے کی مجلس، فرج حرام بدکاری کی مجلس، یا ناحق کسی کا مال لوٹنے کی مجلس، کہ تینوں صورتوں کے علاوہ دیگر گفتگو میں اخفا ہو، افشا نہ ہو، بددیانتی، یہ بددیانتی ہے کہ کسی نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے اس کا راز دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور ادھر ادھر متوجہ ہونا بات کے دوران، یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ راز کی بات ہے جس کے بارے میں دائیں بائیں دیکھ کر اس نے اطمینان حاصل کر لیا کہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عبد الرحمن ابن سعد رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الامانہ، کہ سب سے بڑی امانت، سب سے بڑی امانت قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہے کہ مرد اپنی بیوی سے خلوت میں ملے اور وہ بیوی اس سے ملے، پھر وہ مرد بیوی کا راز فاش کر دے، ظاہر کر دے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث میں دائیں بائیں متوجہ ہونا اس بات کی دلیل کہ یہ راز کی بات ہے جس کے بارے میں دائیں بائیں دیکھ کر اس کے نے اطمینان حاصل کیا کہ کہیں سے کسی اور نے تو نہیں سنا۔ اور حدیث سے ثالث میں، تیسری حدیث میں اعظم الامانہ کا ذکر کیا ہے، نقض الامانہ اشد الخیانہ، کہ امانت کے خلاف امانت کو توڑ دینا یہ شدید قسم کی خیانت ہے، خیانت سے بچنا چاہیے، خیانت سے بچنا چاہیے۔ آگے باب فی القطات، یہ چغل خوری کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغل خور انجانے میں لوگوں کی باتیں سننے والا اور دوسروں کو لگانے والا، ادھر سے لی ادھر، ادھر سے لی ادھر، فسادی آدمی، لا يدخل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی فی اول وہلۃ، دخول اول نہیں ہوگا نصیب، نفس ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی رگڑے کھا کے دوزخ میں پھر تو داخل ہو جائے گا، لیکن پہلے مرحلے میں نہیں ہوگا۔ مثلا جھوٹ ہے، غیبت کے جو ہے طرح یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور فرق نمام اور قطات میں فرق، نمام وہ ہے جو مجلس اور گفتگو میں حاضر ہو کر کوئی بات سن لے پھر فساد پھیلانے کی نیت سے، جھگڑا کروانے کی نیت سے آگے پہنچا دے، دوسروں کو دو کو لڑانا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ نمام ہے، نمیم۔ اور قطات وہ ہے، یہ دونوں چغلی کی قسمیں۔ قطات وہ ہے جو بلا تحقیق محض سنی سنائی باتیں بدنیتی سے فساد پھیلانے کے لیے، لڑائیاں کروانے کے لیے آگے نقل کرتا پھرے، دونوں ایک درجے کے قریب قریب۔ تو اللہ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ آگے جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب فی ذل وجہین، دو رخ آدمی، دو منہ والا آدمی، اس کے بارے میں یہ باب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں برا آدمی وہ ہے جو دو رخا ہو، دو منہ والا ہو، اس کے پاس ایک منہ لے کر آئے اور ان کے پاس دوسرا منہ لے کر آئے۔ عن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دنیا میں دو رخ ہوں گے، دو رخا، دو منہ والا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ تو اس میں ان من شر الناس ذو الوجہین، کیونکہ وہ دو
آدمیوں، 2 گھروں، 2 خاندانوں، 2 گروہوں، 2 پارٹیوں، 2 ملکوں تک کے درمیان فساد برپا کر دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں لگاتا ہے، ادھر کا بھی قابل اعتماد بنا ہوا، ادھر کا بھی، ادھر سے سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر، اور ایک دوسرے کے خلاف اکساتا اور بڑکاتا ہے، پھر لڑا کر تماشا دیکھتا ہے۔ تو اس سے بڑا بدبخت اور شریر کون ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اصلاح کی نیت سے 2 افراد کو مختلف باتیں کہتا تو یہ مباح ہوگا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کھوٹے اور اندر کے چور آدمی کو بھی 2 ذوالوجہین کا مصداق قرار دیا ہے۔ اس کے بھی 2 منہ ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی کھوٹ، لیکن ذوالوجہین کا صحیح اور راجح معنی پہلے والا ہے، اور عبد البر رحمۃ اللہ نے بعد میں اسی کا اقرار کیا۔ تو اس میں عورتوں سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 میں سے پہلے نے بات کی کسی کو، ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہ بتانا، اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے، ہر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ بتانا نہ، انہوں نے مجھے منع کیا ہے، کرتے کرتے وہی سب سے پہلے جس سے منہ سے باہر نکلی تھی سب سے آخری پھر مڑ کے اس کو کہتے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لیکن آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اب وہ دل میں شرمندہ بھی ہے اور ہنس بھی رہا ہے کہ یہ بات تو چلی ہی مجھ سے تھی، اور پہنچتے پہنچتے کہاں میرے پاس، تو ہوتے ہوتے 10 آدمیوں کے بعد بات پہنچ بھی گئی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بتانا نہیں، بتانا نہیں، بتانا نہیں۔ ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔